اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ اس سال خصوصیت کے ساتھ ہمارے قابل احترام مراجع کرام پہلی ذی الحجہ سے جو ایک خاص درخواست آپ سے کی، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ شرعاً واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، اس کی حدیث کہاں ہے، اس کی روایت کہاں ہے، لیکن یہ ہمارے قابل احترام مراجع کرام نے پہلی ذی الحجہ سے جو درخواست تمام ملت مسلمہ سے اور خاص صاحبان ایمان سے کی، جو عاشورے کے دن سلسلہ ختم ہو رہا تھا لیکن اب دوبارہ 11 محرم سے چہلم کے حوالے سے، اور وہ یہی ہے کہ اس سال کو خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کا سال قرار دیجئے. روزانہ دن میں 1 مرتبہ اپنے گھر کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر بہت ہی مختصر صحیح مگر دعائے فرج الہی عظم البلا اور دعائے سلامتی امام اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. اب تو ایام ازا کی آمد تھی جب آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمی آغا صافی گلپائے گانی، ان 2 بزرگ علماء اور مراجع کی بھی توثیق و تائید اس کو حاصل ہوئی. گرچہ جو بات کہی گئی تھی وہ یہ نہیں تھی جو میں نے 5 منٹ والی بات آپ کے سامنے پیش کی، وہ بات تو یہی تھی کہ صاحبان ایمان جہاں جہاں جمع ہوتے ہیں، بلکہ جمع ہونے چاہیے، مسلسل 40 دن کا یہ ایک عمل کریں، اور وہ 40 دن عاشورے کو ختم ہو رہے ہیں تو پھر وہاں سے سلسلہ شروع کریں اور 40 تک 40 دن یہ خود اسلام میں ایک بہت ہی اہم عدد ہے. اور جیسا کہ اس کے ساتھ جو روایت نقل کی گئی وہ معصوم کی وہ والی حدیث تھی کہ فرعون کے مظالم تو پتہ نہیں کب تک جاری رہتے. جب بنی اسرائیل نے 40 دن ایک جگہ جمع ہو کر گریا و بکا کیا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اس ظلم کا خاتمہ ہو، تو اللہ نے وقت سے پہلے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کو ظاہر کر دیا. یہ جو ہمارے بزرگ علماء کرام نے خصوصی درخواست کی تو آغاز اسی حدیث سے کیا کہ واقعاً قوم بنی اسرائیل فرعون کے مظالم کے موقع پہ 40 دن کی دعا کا یہ نتیجہ دیکھ چکی کہ پروردگار نے وقت ظہور بہت بعد میں لکھا تھا، لیکن اس دعا کے نتیجے میں 40 دن کی دعا اللہ نے وقت سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ظاہر کر دیا. جو ہمارے اور آپ کے یہاں ہمارے بزرگوں نے اس طرح ہم کو سکھایا کہ ہمارے جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ ہم ظہور امام کے لیے ہر لمحے دعا بھی کرتے ہیں اور تیار بھی ہوتے ہیں. لیکن اب کوشش کریں کہ اس کو اجتماع کی شکل دی جائے، گھر والوں کو کسی ایک وقت جمع کریں. خالی یہ 2 مختصر سے دعائیں شب جمعہ یا ویکینڈ کے اوپر، باقی جو تفصیلی دعائیں ہیں جو اکثر لوگ تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، دعائے احد ہے، زیارت آل یاسین ہے، اور امام کے حوالے سے دوسری دعائے ندبہ کو شامل کریں. اور ایک انہونی خبر پھیلائی جا رہی ہے، تفصیلات انشاءاللہ ایک اور شے نہیں، فی الحال سے اتنا جملہ کہ آیت اللہ العظمی شیخ حسین وحید خراسان مرجع تقریر اور آیت اللہ العظمی صافی گلپائے مرجع تقریر، ان دونوں کی جانب سے 40 روزہ استغاثہ اور دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام 40 روزہ کی، اور 40 روز کا مطلب ہے کچھ گزر گئے بھی اس کا لحاظ تھا، کچھ آ رہے ان کا لحاظ ہے. البتہ جو سب سے زیادہ مؤثر لفظ ہوئے اسے پڑھ کر میں خود ہل گیا. لکھتے کہ پروردگار اب غیبت کی جو مدت رہ گئی ہے اس سے ہمیں بخش دے، مدت غیبت کو اب تو بخش دے اور ظہور کو متصل کر دے.
افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان میں اس اپیل پر بہت کم لوگ متوجہ ہوئے. اللہ تعالیٰ باقی تمام ممالک میں اس پر بہت زور و شور سے کام ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید اب اتنا قریب ظہور ایمان، اتنا قریب ظہور ایمان کہ عریضہ لکھنے کی نوبت بھی نہ آ سکے. جب ملاقات براہ راست ہونے والی ہو تو پرچی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت کیفیت کو اس سال حج پر محسوس کیا اور ملاقات کرنے والوں نے اس سال امام کی زیارت طواف کے دوران جواب پڑھنے ہوگا. البتہ عاشور سے 10 محرم سے نمبر 1 اگر کر سکیں تو زیارت عاشورہ 40 دن تک کریں. 40 دن تک یعنی 10 محرم سے 40 تک. نمبر 1. نمبر 2 زیارت آل یاسین. نمبر 3 دعائے خطبہ، دعائے احد. نمبر 4. نمبر 5 کچھ نہ کر سکے تو دعائے فرج ظہور امام اللہ کل ولی کر. گرچہ ہم تو اپنی کوشش تو بہت پہلے سے کر رہے تھے، خطبہ کے جمعہ کے حوالے سے بھی اور جمعے کی خطبہ سے پہلے بھی، اور اجتماعی طور پر قنوت میں اللہ کل ولی کر حجت بن حسن بہت متصل ہے. یعنی اتنا قریب ظہور امام جب سوچتا ہوں تو ایک خوف کی جھجھلی سی لگتی. آ گئے تو کیا ہوگا کہ ہم اس قابل ابھی تک بنے. جواب پڑھ رہے ہیں اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا